بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وفهما۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاکم اللہ خیرن۔ سبق نمبر 7B آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سے، یعنی ساتویں کا دوسرا حصہ، ساتویں سبق کا، اس میں ہم گرامر پڑھیں گے، قواعد گرامر، یعنی لفظ کی قسمیں اور حروف جر، جیسے الا، مع، عندہ، الا، مع، عندہ، یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ گرامر کے میں، یعنی ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ بالفاظ دیگر سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ہاں، تو کیسے کریں گے ہم اشارہ؟ چلیے بسم اللہ۔ سنیے کان کی طرف، ہاں دیکھیے آنکھ سے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ایک بار ذرا میرے ساتھ اور پڑھیں، بسم اللہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ یہ آپ کے اسکرین کے اوپر ہے جو نشانات ہیں، آپ کی کہیں دل کا ہے، ہاتھ کا ہے، زبان کا ہے، کان کا ہے، ناک، یہ کان کا ہے اور آنکھ کا ہے، دماغ کا ہے، تو یہاں کی طرف اشارے ہم نے کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے بھی میں نے بتائے ہیں، تو دکھا بھی دیے ہیں دو بار۔ اسی طرح الفاظ کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، الفاظ کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے؟ اسم کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، دہرائیے ذرا۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کی پہچان کیا ہے؟ کہ کسی کے، یعنی اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام، کتاب، مکہ، صفت، کسی کی، مؤمن، مسلم، یا کسی، جیسے ہم دیکھیں اس کی پہچان ہے، اس کی شروع میں ال آ جائے اور آخر میں ان، اون، این، آت کی آواز آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی المسلم جیسے آئے گا، یا مسلمون آئے گا، یا مسلمین، یا مسلمن، یا مسلمین، اسی طرح مسلمون، مسلمین، مسلمات آ سکتا ہے۔ تو کیا ہے اس کی پہچان؟ ذرا میرے ساتھ دہرائیے، شروع میں ال اور آخر میں اون، ان، آت۔ پھر سے ال، اون، این، آت۔ ماشاءاللہ۔ ایک بار ذرا اور دہرائیے میرے ساتھ، کیا ہے پہچان اس کی شارٹ کٹ میں؟ شروع میں ال اور آخر میں ان، ان، اون، این، آت کی آواز۔ ماشاءاللہ۔ فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اسے یعنی جیسے فتح، اس نے کھولا، یعملون، عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کیا کرتا ہے؟ حرف اسم اور فعل کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، یہ حرف کا کام، ٹھیک ہے؟ حرف جیسے حروف کیا ہیں؟ بی، لی، فی، من، عن، ان وغیرہ، مع وغیرہ، یہ سب آ جائیں گے آگے۔ ہاں، حروف جیسے ہم نے پڑھا، اس کا اعادہ ہم کریں گے۔ بی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا، سے، بی کا معنی سے۔ تو ہاں، تو مثال کیا پڑھی تھی ہم نے اس کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، بالکل بالکل، جزاک اللہ۔ اسی طرح فی ہم نے پڑھا، تو فی کی مثال کیا تھی؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، جزاکم اللہ خیرن، فی سبیل اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ علی کا معنی ہے پر، علی کا معنی ہے پر۔ مثال کیا پڑھی تھی ہم نے اس کی؟ مثال السلام علیکم، السلام علیکم، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل زبردست، بہت خوب۔ تو یعنی اسی طرح ہم دیکھیں، بی، فی، علی، الی، ان 3 حروف کو ان 7 ضمائر کے ساتھ، یعنی 6 تو یہ آگے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا وغیرہ اس کے ساتھ جوڑا تھا،
تو 3591 بار یہ قرآن مجید میں مل کر آئے ہیں. تو اسی طرح ہم نے اور بھی پڑھے جیسے بیمن سے، تو اس کو ہم نے کیا تھا، اس کی گردان پڑھی تھی ہم نے کہ کیسے کرنا ہے. اس کا گردان نہیں، ان کو ہو ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑا تھا. جیسے بیہی تو اس کے ساتھ جوڑا تھا بیہی بیہم. چلیے ذرا ساتھ میں پڑھے اس کو. بی کی مثال سے تو بسم اللہ، تو یعنی بی کا معنی سے اور مثال بسم اللہ. اور کیا ہے اس کا نیچے کی طرف چلیے میرے ساتھ. بسم اللہ بیہی بہم بکا بیا بکم بنا. اسی طرح فی کا معنی ہے میں، مثال فی سبیل اللہ. چلے فی کو بھی جوڑے فی ہی. بسم اللہ فی ہی فیہم فیکا فیا فیکم. ماشاءاللہ. اسی طرح علی مطلب پر، السلام علیکم. تو چلے جوڑے اس کو بھی. بسم اللہ علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم. جزاکم اللہ خیرن. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی بی مطلب سے، مثال بسم اللہ، فی مطلب میں، فی سبیل اللہ، علی مطلب پر، السلام علیکم. چلے پچھلے اسباق سے چند سوالات لے لیتے ہیں کچھ کوئز کے طور پر، یعنی اے بی سی ڈی آپشن ہے، کوئی ایک جواب صحیح چننا ہے سوال کا. چلے بسم اللہ، جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت یعنی یہی اس کا جواب ہے. ہوا ربنا کا ترجمہ کیجیے. ہوا ربنا، اور وہ میرا رب ہے، بس وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. ساتھ صاحبی جی سبھی لوگ دیتے رہیں جواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل دیکھ لیتے ہیں. اور وہ ہمارا رب ہے، بالکل صحیح آنسر ہے، یہی کریکٹ آنسر ہے. وہ اور وہ ہمارا رب ہے. جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے من اور ربہم یا من ربہم کے معنی بتائیے. ان سب کے رب کی طرف سے، ان سب کے رب کی طرف، ہمارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے. ان کے رب کی طرف سے. ماشاءاللہ سعد صاحب کا سب کے رب کی طرف سے. ان سب کے رب کی طرف سے. جزاکم اللہ خیرن. چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ صحیح جواب ہے. جی جی بالکل بالکل. جزاکم اللہ خیرن. ان سب کے رب کی طرف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. فَلَهُمْ کا ترجمہ کیجئے. فَلَهُمْ بے شک ان سب کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس میرے لیے، پس اس کے لیے. فَلَهُمْ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سعد صاحب پس ان سب کے لیے. ماشاءاللہ بی پارٹ. جی بالکل کریکٹ آنسر ہے. جزاکم اللہ خیرن. درست آنسر ہے یہی. ماشاءاللہ. چلیے آج کے سبق میں دیکھیں گے ہم کیا پڑھیں گے. پہلے گہری سانس لیجئے، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا تازہ کیجئے، یعنی پوری سانس بھریے پھر چھوڑیے اچھی طرح سے. اس سے دماغ فریش ہوتا ہے انسان. آہ بھرنے سے کہتے ہیں نا، وہ آہ بھرنی ہے، وہ آہ پوری بھرنی ہے. تو آج کا سبق اس میں ہم جو سیکھیں گے 3 اور حروف ہیں، جیسے الا مع عندہ. الا مع عندہ، ان کو بھی ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے. ہو ہم کا ای کم نا، ان کے ساتھ جوڑیں گے. تو یہ بھی تقریباً اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں کافی بار آئے ہیں، 736 بار. یہ بھی کون سا حروف، یعنی الا، خالی الا والا حروف جو ہے کافی بار آیا ہے قرآن مجید میں، تقریباً 700 سے زائد مرتبہ. تو اس کی مثال ہمارے پاس ہے. الا کا معنی ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے، الا کا معنی ہے طرف، الا. تو مثال اس کی ہمارے پاس ہے، جیسے ہم نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو الا کو جوڑیں گے الیہ کے ساتھ، ہوگا اس کی طرف، اس کی طرف، ٹھیک ہے، اس کی طرف. تو دیکھیے اشارے بھی کرنے ہیں ساتھ میں، ان کو نہیں چھوڑنا ہے. تو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر اشارہ ہے اور
بالکل ایسے ہی کرنا ہے ہم نے. تو الیہ کیا ہوگا, کیا معنی ہے اس کا؟ اس کی طرف. تو الیہم کیا معنی ہوگا اس کا؟ سب کی طرف 4 انگلی. ان سب کی طرف 4 انگلیاں. ماشاءاللہ, رائٹ سائڈ. اور الیکا دیکھیے سامنے کی طرف. آپ کی طرف, سامنے کی طرف 1 انگلی. ماشاءاللہ. تو الیہ میری طرف. میری طرف. ماشاءاللہ. الیکم آپ سب کی طرف. ماشاءاللہ. الینا ہماری طرف. ہماری طرف. ایک بار پھر ترجمہ کریں آپ, ایک بار پھر. بسم اللہ. الیہ اس کی طرف. الیہم ان سب کی طرف. الیکا آپ کی طرف. الیہ میری طرف. الیکم آپ سب کی طرف. الینا ہماری طرف. ہماری طرف. ماشاءاللہ. اب نیکسٹ ہم کریں گے ایسے شروع کہ آپ نے 3 بار میرے بعد دہرانا ہے, لیکن یہی 2 الفاظ دہرانے ہیں پہلے, جیسے الیہ الیہم 3 بار اشاروں کے ساتھ, تاکہ یہ زبان پہ پوری طرح چڑھ جائیں. چلے بسم اللہ, خالی عربی میں. الیہ الیہم 3 بار. جی. الیہ الیہم 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 الیہم. ماشاءاللہ. نیکسٹ والا بھی 3 بار. ہاں, نیکسٹ والا بھی. الیکا الیہ 3 بار. الیکا الیہ اشاروں کے ساتھ. الیکا الیہ الیکا الیہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ الیکم الینا 3 بار. الیکم الینا. ماشاءاللہ 3 بار. اب چلیے میرے ساتھ دہرائیے, میرے ساتھ دھیرے دھیرے سبھی لوگ پڑھیے ساتھ میں. بسم اللہ, ساتھ میں مل کر کیجئے. بسم اللہ. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. ماشاءاللہ. پھر سے بسم اللہ. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. آخری بار پھر سے. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. ماشاءاللہ. تو یہ پوری طرح سے یاد ہونا چاہیے اچھی طرح سے ہم سب کو, یعنی الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. تو مثال ہمارے پاس ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم یاد رکھیں, کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں جب کوئی دکھ کی خبر آ جائے, یا کوئی ایک ایسا حادثہ کی خبر آ جائے, یا کوئی بھی ایسی بری خبر آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ موت کی خبر آ جائے اسی کے اوپر پڑھیں ہم. تو کوئی بھی ایسی خبر آ جائے جو بری ہو تو اس کے اوپر ہم پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی نقصان. تو سوال, چلیے پھر سے ہم کوئز لے لیتے ہیں اس کا. سوال ہمارے پاس ہے انا للہ کا معنی بتائیے. انا اللہ کے لیے. بے شک ہم اللہ کے لیے. ہم ماشاءاللہ. سلیم صاحب بی پارٹ سی پارٹ. جزاکم اللہ خیرن. بے شک ہم سب اللہ کے, یا ہم اللہ کے لیے ہیں. بالکل صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرن. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. نیکسٹ سوال. الیہ راجعون. راجعون کا معنی ہے اس کی طرف لوٹنا, یعنی طرف لوٹنا, واپس لوٹنا. چلیے. الیہ راجعون, اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. لوٹنے والے ہیں. اے پارٹ بالکل صحیح. یہ بھی لگتا ہے, ہاں یہی لگتا ہے. اے پارٹ, ہاں یہی ہوگا. جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ. اے پارٹ بالکل کریکٹ آنسر ہے. اے پارٹ صحیح جواب ہے. الى الجنتی یا الى الجنتی.
इलल जन्नत, जन्नत में की तरफ, जन्नत की बी तरफ, पार्ट, जन्नत के लिए जन्नत से, जन्नत की तरफ, माशाल्लाह बी पार्ट, बी पार्ट। माशाल्लाह, जन्नत की तरफ, माशाल्लाह मोहम्मद भाई, माशाल्लाह, जन्नत की तरफ। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल जन्नत की तरफ, बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब है यही, यानी सही जवाब है यही। तो अब हम नेक्स्ट लफ्ज लेंगे, नेक्स्ट हर्फ जो हमारे पास है मा है। मा का माना है साथ, ठीक ठीक है। अब साथ में हम सारे लोग पढ़ेंगे इकट्ठा होके, साथ, मा मतलब होता है साथ, जैसे हम कहते हैं मिलकर पढ़िए साथ में इकट्ठा, तो इसका माना है साथ। तो मिसाल हमारे पास है, बहुत अच्छी मिसाल है, सारी मिसालें अच्छी आई अभी तक भी, तो लेकिन क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक, इन्ना का माना क्या है, इन्ना का बेशक, बेशक, अल्लाह अल्लाह, बेशक अल्लाह, बेशक तो अल्लाह मा आ माअस, गया, मा साथ है, साथ, साथ साथ, है, साथ, सबर करने सबरा वालों होता के है साथ, उसने सबर किया, तो साबिरीन, साबिरीन होते हैं साबिरीन, सबर सबर करने करने वाले, वालों के सबर साथ। करने वाले। सबर करने वालों के साथ अल्लाह है। तो मा के साथ जोड़ेंगे इसको हम, मा को हु के साथ जोड़ेंगे, यानी हु को मा के साथ जोड़ेंगे तो मा हु होता है उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। तो मा हुम क्या होगा, उन सब के साथ, उन सबके सब साथ, के साथ, माशाल्लाह। तो मा का आपके साथ, सबके साथ, माई, हाँ तर्जुमा करते जाए, मेरे साथ, मेरे साथ, माकुम, आप सबके साथ, माना, हमारे साथ, इशारे वैसे करने हैं, छोड़ने नहीं। चलिए फिर से एक बार तर्जुमा करें, माहू, उसके साथ, माहुम, उन सबके साथ, माका, आपके साथ, माई, मेरे साथ, मेरे साथ, माकुम, आप सबके साथ, माना, हमारे साथ, हमारे साथ, माशाल्लाह। चलिए 3 बार दोहराना है, मेरे बाद 3 बार दोहराइए अरबी में, ठीक है, खाली 3 बार, बिस्मिल्लाह, अरबी में खाली, बिस्मिल्लाह। माहू, माहुम, 3 बार, माहू, 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 माहुम, माहूम, माहू, माहुम। राइट साइड इशारा करना है, 1 उंगली 4 उंगलियां, ठीक है, 1/4। अब चलिए नेक्स्ट, 1 उंगली सामने की तरफ और अपनी तरफ, माका, माई, माका माई, माका माई, माई, माका, माई, माका, माई, सारे लोग पढ़ें साथ में। चलिए नेक्स्ट, माका माई, माकुम, माना, 4 उंगलियां सामने की तरफ, माकुम, 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 माना, माकुम, माना, माशाल्लाह। आप सबके साथ, हम सबके साथ, हम सब के साथ या हमारे साथ। अब मेरे साथ पढ़िए इसको इकट्ठा, माना मतलब हम, मेरे साथ, माई मेरे साथ पढ़िए, चलिए बिस्मिल्लाह इकट्ठा, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना। फिर से पढ़िए, बिस्मिल्लाह, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना। एक बार और, बिस्मिल्लाह, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना। माशाल्लाह। चलिए सवाल ले लेते हैं, माका का तर्जुमा कीजिए आप सबके साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उन सबके साथ। सी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट, माशाल्लाह, सी पार्ट, जज़ाकल्लाह खैरन, माशाल्लाह, सी पार्ट। जी मोहम्मद भाई, माशाल्लाह, साद भाई, जज़ाकल्लाह खैरन, सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। नेक्स्ट चलेंगे हम, हल माका किताबुन, हल माका किताबुन, तर्जुमा क्या होगा इसका, पहले तर्जुमा करें। क्या आपके पास किताब है? क्या आपके पास किताब है? आपके पास आएगा माँ का, आपके पास, माँ का तर्जुमा क्या होगा, माँ का,
आपके पास, आपके साथ, माशाल्लाह, आपके साथ, साथ पढ़ा ना हमने माँ। हाँ, क्या आपके साथ किताब है? तो क्या जवाब आएगा? चलिए आप लीजिए। नाम माई किताब, हाँ, नअम माई किताबुन, मेरे साथ एक किताब है। माशाल्लाह, ये जवाब भी सही लगता है। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल डी पार्ट्स करेक्ट आंसर है। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट है सवाल, इन्नल्लाह मअना, इन्नल्लाह मअना, इसका तर्जुमा कीजिए। बेशक अल्लाह उन सब के साथ था, बेशक अल्लाह हमारे साथ था, बेशक अल्लाह उन सब के साथ था। बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है उमर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। डी पार्ट, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल जी साद भाई, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो बी पार्ट नहीं आ सकता है, तो डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल डी पार्ट। बेशक अल्लाह हमारे साथ है, सही जवाब है। चलिए, हल अल्लाहु माअका, हल अल्लाहु माअका, तर्जुमा करें पहले, इसका क्या होगा? अल्लाह आप सबके साथ है। बेशक बेशक, सही तर्जुमा किया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। अल्लाह माना, बी पार्ट, बी पार्ट, नअम अल्लाहु माअना, बिल्कुल बी पार्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माशाल्लाह, सही। अब लेंगे हम नेक्स्ट एक और हर्फ लेंगे, इंदा। इंदा का माना है पास, ठीक है, इसका माना होता है पास। जैसे हमारे पास इसकी मिसाल है कम, कम क्या यानी कम रियालन इंदका, कम रियालन इंदका, कम होता है कितने, कितने, ठीक है, कितने रियाल आपके पास हैं। इंदा, इंदा का, इंदा होता है पास, तो इंदा का आपके पास। तो ये स्पोकन अरबी से, ये कहीं कुरान से नहीं, हदीस से नहीं, स्पोकन अरबिक यानी अरबिक बोलचाल से ली गई है। जैसे कि हम में से कोई अगर अरब में जाएगा तो वहां किसी से पूछेगा कम हाजा, कितने का है ये, तो या कम रियालन इंदका, तो ये कितने रियाल का है ये जो आपके पास है। तो ऐसे, चलिए अल्लाह हम सबको नसीब करे कि जाना वहां, आमीन। तो इंदा के साथ जोड़ेंगे हम इसको, इंदा, इंदा को जोड़ेंगे हम हु के साथ, हु के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, इंदा हु यानी पास, इंदा हु उसके पास। तो इंदा हुम क्या होगा, उन सब के पास। माशाल्लाह। तो इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम, इशारे साथ में रखेंगे ना, गलती नहीं होगी। माशाल्लाह, इंदना हमारे पास। एक बार और तर्जुमा करें, इंदहु इंदहुम सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम इंदना हमारे पास। माशाल्लाह। चलिए मेरे बाद 3 बार दोहराइए, इंदहु इंदहुम, राइट साइड, इंदहु इंदका इंदी, माशाल्लाह। इंदकुम इंदना, इंदना, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत खूब। चलिए अब आगे हम एक बार जो है, 1-2 बार मेरे साथ मिलकर पढ़िए, 1-2 बार मेरे साथ मिलकर। चलिए बिस्मिल्लाह, इकट्ठा होके बिस्मिल्लाह। इंदहु
عندهم عندنا پھر سے عندهم عندك عندي عندكم عندنا ایک بار پھر سے عنده عندهم عندك عندي عندكم عندنا ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن. چلیے اب ہم ذرا عربک بول چال لے لیں گے، آپسی گفتگو کریں گے، عربک ڈائلاگ جس کو ہم المحادثۃ العربیہ کہتے ہیں. حل عنده قلم، حل کیا عنده اس کے پاس قلم قلم ہے، تو جواب آئے گا نعم عنده قلم، ہاں اس کے پاس، نعم کے معنی ہاں ہے یا ہاں اس کے پاس قلم ہے. تو حل عندهم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ تو نعم عندهم قلم، ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. چلے سوال بھی دہرائیے ذرا ایک بار، جواب بھی. چلے بسم اللہ. حل عنده قلم، کیا اس کے پاس عنده قلم، ہاں اس کے پاس قلم ہے. ہاں اس کے پاس قلم نعم عنده قلم، ہاں اس کے پاس قلم ہے. کیوں؟ نعم عنده قلم، ہاں اس کے پاس قلم ہے. حل عندهم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ نعم عندهم قلم، ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. نعم عندهم قلم، ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. نعم عنده قلم، ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. ماشاءاللہ. چلیے جواب دیجیے عربی میں. حل عنده قلم، قلم. حل عندهم قلم. نعم عندهم قلم. جزاکم اللہ خیرن. اگر میں آپ سے پوچھوں گا جیسے حل عندک، کیا آپ کے پاس قلم قلم ہے، تو آپ دیں گے کا کی جگہ ای جواب، نعم عندی، ہاں میرے پاس. اسی طرح اگر میں آپ کو پوچھوں گا حل عندکم، کیا آپ سب کے پاس قلم قلم ہے، تو نعم آپ کہیں گے عندنا، یعنی کم کی جگہ نہ کہیں گے آپ، یعنی کا کی جگہ ای اور کم کی جگہ نہ. ذرا دہرائیے اس کو. کا ای کم نہ، 3 بار. کا ای کم نہ، کا ای کم نہ. جی ماشاءاللہ. چلیے جواب دیجیے. حل عندک قلم، کیا آئے گا جواب؟ نعم عندك قلم. نعم نعم عندی عندي اب آئے قلم. گا کا کی جگہ ای آئے گا، ٹھیک ہے. نعم عندي کا قلم. ای کم نہ ہے، ٹھیک ہے. حل عندکم قلم. نعم عندنا قلم. ماشاءاللہ بالکل خوب. ایک بار پھر سے. حل عندک قلم. نعم قلم. بہت خوب. حل عندکم قلم. نعم عندنا قلم. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. چلیے جواب دیجیے. حل عنده قلم، اس کا جواب کیا آئے گا؟ اے بی سی ڈی آپشن میں سے. نعم عنده. نعم نعم عنده قلم. سی پارٹ. عنده. نعم عنده قلم، آپ نے نعم بتایا ٹھیک لیکن پارٹ عنده. غلط اے بتایا. پارٹ. اے پارٹ ماشاءاللہ، اے پارٹ، کیونکہ واحد ہے تو واحد ہی آئے گا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. بالکل اے پارٹ صحیح جواب ہے. نعم عنده قلم، تو یعنی واحد ہوگا تو واحد ہی جواب آئے گا. اگر یہاں ہم ہوتا عندهم تو عندهم ہی نیچے آتا. تو اگر کا آتا تو کا کی جگہ ای آتا، اور اگر کم ہوتا تو کم کی جگہ نہ آتا جواب. چلیے ترجمہ کیجئے. میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے. عربی میں ترجمہ کیجئے. عندی الکتاب، عندی الکتاب. اچھا عندنا کتاب یا عنده کتاب. عندي کتاب. میرے پاس بی پارٹ. عندي کتاب. بالکل عندي عندی کتاب. ماشاءاللہ. نہیں اے پارٹ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ الکتاب ہے، تو ایک خاص عندي کتاب ہوتا تو ہاں بالکل الکتاب. ٹھیک ہے الکتاب نہیں آئے گا، کتابن. ماشاءاللہ. عندی کتابن. جزاکم اللہ خیرن.
جی بالکل بی پارٹ صحیح ہے، کیونکہ اگر ال ہوتا تو پھر ایک خاص ہوتا، تو یہاں خاص کتاب کا ذکر نہیں ہے، ہاں یہاں ایک کتاب کا، میرے پاس، عندی میرے پاس، یعنی کتاب ایک کتاب ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا ربہ اس کا رب، تو ربہا اس عورت کا رب، ہاں اسی طرح الہی اس کی طرف، اور الہا کیا ہوگا اس عورت کی طرف، ماشاءاللہ، اسی طرح علیہ اس پر، تو علیہا اس عورت پر، عندہ اس کے پاس، عندہا کے پاس، ماشاءاللہ، ایک بار پھر سے الیہ الیہا الیہا، ہاں الیہ علیہا عندہ الیہ الیہا، علیہ علیہا، یعنی اس عورت سے، عندہ عندہا، یہاں لیفٹ سائڈ اشارہ اور یہاں رائٹ سائڈ ایک انگلی سے اشارہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نہ چھوڑیں ہم۔ چلیے معہو کا مؤنث بتائیے، معہو کا مؤنث بتانا ہے، معی معہو معہو معہا، ماہا دی پارٹ، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن، کافی سارے جوابات آ رہے ہیں۔ ڈی پارٹ، ڈی پارٹ، ماشاءاللہ ڈی پارٹ ہی صحیح جواب ہے، محمد بھائی، سعد بھائی، ڈاکٹر صاحب، سبھی کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔ معہا، معہا بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ اب دیکھ لیجئے، یہ ہم نے 3 حروف کو، یعنی ان 6 ضمائر کے ساتھ 7 ضمائر یعنی ہا کے ساتھ بھی جوڑ کر 1090 بار آ رہے ہیں، تو 1090 ٹائمز، تو ہم نے ان کی خوب مشق کرنی ہے، ان کی اسکرین شاٹ بھی لے لیں ہم، تو اتنی مشق کریں کہ ایک سانس میں ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، 2-3 بار ایک سانس میں پڑھتے رہیں ہم، جیسے الہی الہی ملائکہ الہیکہ الیہ الیکم الیکم الینا، اسی طرح جیسے معہو معہو معکا معی معکم معنا، عندہ عندہ عندکا عندی عندکم عندنا، تو یہ 2-3 بار ایک سانس میں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جتنی زیادہ سے اپنی زبان پر چڑھ جائیں اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، تو اس کی مثال ہے الیہ راجعون، یہاں سے آگے ہی لے لیں ہم، یا پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح مع کا معنی ہے ساتھ، تو مثال کیا ہوگی، ان اللہ ما اللہ صابرین، مع ما صابرین، الصابرین۔ عند کا معنی ہے پاس، تو مثال کیا ہے ہمارے پاس، کم ریالن اندک، کم الگ اندک، چلے پھر سے ایک بار مثال اور ترجمہ اور مثال دونوں بتانے ہیں ساتھ میں، الہ لا ان اللہ راجعون، اللہ و انا الیہ الہ راجعون، راجعون، ما ان اللہ مع الصابرین، ساتھ، اور ان اللہ مع مع صابرین، الصابرین، عندہ کم ریال عندک، ماشاءاللہ۔ خالی معنی بتائیے، خالی معنی بتانا ہے، الہ طرف، ساتھ، عندہ، عند پاس، ایک بار پھر سے، الہ طرف، مع عندہ، طرف، پاس، پاس، ماشاءاللہ۔ الٹا چلیے، الٹا چلیے، عندہ پاس، مع ساتھ، طرف، الہ طرف، الہ طرف، طرف، ایک بار پھر سے، عندہ مع الہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے ایک کوئز لے لیتے ہیں، یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ، تو چلیے بسم اللہ، سوچ سمجھ کر بتانا ہے، ایک تو معنی بتانا ہے اور دوسرا ساتھ میں اس کا اشارہ بتانا ہے کہ ٹی پی آئی کہاں کی جانب آئے گا۔ چلیے بسم اللہ، پہلے ہمارے پاس ہے الہی، الہی، سوچئے سوچئے بتائیے، چلیے کوئی بھی بتائیے، اس کی طرف، اس کی طرف، رائٹ سائڈ چار ایک انگلیاں رائٹ سائڈ، نہیں رائٹ سائڈ سائڈ کی رائٹ سائڈ ایک جی بالکل بالکل، رائٹ سائڈ ایک انگلی، جی ماشاءاللہ، عمر بھائی نے بھی بتایا تھا، رائٹ سائڈ ایک انگلی اس کی طرف، اس کی طرف، ٹھیک ہے، چلیے
चलिए अब कोई बताए, फिर मैं पूछता हूँ। चलिए मोहम्मद भाई बताएंगे, मोहम्मद भाई। या माना, माना सोच समझ के, बिस्मिल्लाह। तर्जुमा और इशारा। हमारे साथ, हम सब के साथ, हम सब के हमारे साथ या हम सब के साथ। इशारा कहाँ की तरफ आएगा मोहम्मद भाई? अपनी तरफ 4 उंगलियों से, अपनी तरफ 4 उंगलियों से, अपनी तरफ 4 उंगलियां। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट 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 है इंदका, इंदका। माशाल्लाह, अनायतुल्लाह साहब बताइए आप। उसकी तरफ, उसकी तरफ, तेरी तेरी तेरे पास, माशाल्लाह, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास या आपके पास। ठीक है, कदम से बोलेंगे तो आपके पास। वाहिद है, वाहिद वाहिद आपके पास, तेरे पास। की तरफ एक मेरे पास बोल सकते हैं, रेस्पेक्ट से तो आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस उंगली से कहाँ की तरफ इशारा होगा? फ्रंट तरफ 4 एक उंगली से, एक उंगली से सामने एक की तरफ, उंगली सामने की तरफ इशारा, एक उंगली सामने की तरफ। बिल्कुल सामने की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। चलिए नुक्ते तालीम देख लेते हैं आज का। बिस्मिल्लाह। पिछले सबक में हमने देखा था कि भूलने का निज़ाम हमने सीखा था, अब हम याद रखने का, यानी हमने सीखा था कि अगर हम 1 घंटे के बाद नहीं दोहराएंगे तो 70% हिस्सा भूल जाएंगे। अगर फिर उसको यानी 1 दिन के बाद 70% हिस्सा भूल जाएंगे। अगर 1 दिन के बाद नहीं दोहराएंगे तो 1 हफ्ते तक जो है 70% हिस्सा उसके बाद भूल सकते हैं। अगर 1 हफ्ते के बाद दोहराएंगे तो फिर जो है हमें याद रह सकता है, यानी 1 हफ्ते के बाद यानी 1 महीने तक। तो वरना 70% हिस्सा भूल जाएगा। अगर 1 महीने के बाद दोहराएंगे तो 6 महीने यानी 1 सेमेस्टर तक याद रहेगा, वरना 70% हिस्सा भूल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है याद रखने के लिए? हमें चाहे कि भूले ना, दोहराते रहें। पहले 1 घंटे के बाद यादा करना है, फिर दूसरा यादा जो है 1 दिन के बाद करना है, फिर 1 हफ्ता के बाद करना है, और फिर 1 महीने के बाद दोहराना है, फिर 5वां यादा 6 महीने के बाद। तो इससे मतलब काफी देर तक याद रहेगा, यानी 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने के बाद। ठीक है, तो देखिए दोहराने का आसान तरीका है। 7 होमवर्क हैं। ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली हैं, हर एक शख्स इसको कर सकता है। ये 7 होमवर्क क्या है इंशाल्लाह हम अगले सबक में सीखेंगे इनको। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 7 के खत्म पर हमने 80 अल्फाज, 80 वर्ड सीख लिए, जो कुरान मजीद में 26,082 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं, जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। तो हमने अपनी दिमाग की बैटरी को जो है तकरीबन काफी 26,000 अल्फाजों से चार्ज किया है। 26 पॉइंट हम मान लें यूं, तो हमने पहुंचना 78,000। तो इंशाल्लाह 7 होमवर्क करते रहें, बहुत आसान है। अगले सबक में बताया जाएगा कि 2 तिलावत के, 2 हाफजे से, 2 पढ़ने किताब से, इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवाइद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्लाह ने आप सबका इंतखाब किया है, इसको न छोड़ें। अल्लाह यानी अज्र हासिल करते रहें और टीचर बनिए। जो कुछ आपने सीखा उसको सिखाएं दूसरों को, इससे आपको फायदा होगा। तो यानी आप सीख पाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।